غریب نواز کے قدموں سے ہندوستان چمکنے لگا. رواج ہے اپنے اپنے، اس سے مسئلہ نہیں ہے بھئی آپ کے دھرم میں کیا ہے. آپ اپنے دھرم کے انوسار اپنی عبادت کرتے ہو، ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ اپنے سارے تیوہار روڈ پہ کرتے ہو تو کچھ نہیں ہوتا. مسلمان 2 سجدے کر لیتا تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ ملک سیکولر ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ کیوں کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، آپ کی مرضی، آپ جو کرو. لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. غریب نواز ہندوستان میں آئے نا تو اکثر آپ جنگلوں میں رہتے تھے. اتفاق سے اسی دور میں نا پنڈت جی تھے، ان کی ایک بیٹی تھی. ایک دن کہنے لگی بابا روز تم جاتے ہو پوجا کرنے، آج ہم چلے جائیں. بیٹی نے پنڈت جی سے کہا، باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی. کہا ابا یہ دودھ کہاں لے کے جاتے ہو؟ کہا کہ بھگوان کے لیے لے کے جاتے ہیں. بچی نے کہا ٹھیک ہے آج ہم لے جاتے. بچی نے وہ دودھ کی لٹیا ڈبہ جو بھی تھا لیا، مندر آ گئی. اپنے دھرم کے مطابق وہ مورتی کے پاس آئی. اس نے وہ دودھ کا پیالہ بڑھایا، کہنے لگی مہاراج پی لو. تو وہ پتھر تھا، اس سے تو کوئی جواب نہیں آیا نا. بچی پریشان ہو گئی. اس نے پھر کہا مہاراج پی لو. پھر کوئی جواب نہیں آیا. وہ یہ سمجھی شاید مجھ سے کوئی پاپ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ناراض ہے، دودھ نہیں پی رہے. اس نے دودھ تو ایک طرف رکھا، اس کے چرنوں میں اپنا سر مارنا شروع کیا. کہنے لگی اس وقت تک نہیں پیوں گی جب تک تم، اس وقت تک نہیں رکوں گی جب تک تم دودھ نہیں پی لو گے. وہ کہتی رہی سر مارتی رہی یہاں تک کہ سر سے خون بہنے لگا. اتفاق سے سرکار غریب نواز گزر کے جا رہے تھے. آپ نے جا کے آواز دی بیٹی کیا بات ہے. بچی نے مڑ کے دیکھا یہ تو کوئی مسلمان ہے. اس نے کہا بابا آپ اپنا کام کرو مجھے میرا کام کرنے دو. تو فرمان لگے نہ بیٹی مجھے بھی بتانا کیا معاملہ ہے، کیوں اپنا سر زمین پہ مار رہی ہے. اس نے کہا بابا آپ اپنا کام کیجئے، آپ کیا جانے ہمارے کاموں کو. فرمانے لگے بیٹی بتانا پھر بھی. بچی کہنے لگی اچھا سننا ہے تو سنو. میرے والد روز دودھ لے کے آتے، برتن بھر کے لے کے آتے، خالی لے کے جاتے تھے تو پلا کے ہی جاتے تھے نا. آج میں دودھ پلانے آئی لیکن میرے بھگوان دودھ نہیں پی رہے. یہ مجھ سے ناراض ہے، شاید مجھ سے کوئی پاپ ہو گیا ہے اس لیے دودھ نہیں پی رہے ہیں. میں نے اس لیے سر مارنا شروع کیا ہے، جب تک میرے گناہوں کا پراشچت نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں سر مارتی رہوں گی. آپ نے یہ نہیں کہا تھا بیٹی یہ پتھر کی مورتی کے دودھ نہیں پیتی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا تیری آستھا غلط ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ تو غلط کہہ رہی ہے، بلکہ آپ نے کہا بیٹی تیری یہ ضد ہے کہ جب یہ پیئیں گے تبھی تو مانے گی. کہا آ بابا، کہا بس اتنی سی بات. آپ کہتے ہیں پیتا کیوں نہیں ہے جب بچی کہہ رہی ہے دودھ پی لے. کوئی جواب نہیں آیا. سرکار غریب نواز کے تیور بدل گئے. آپ نے کان پکڑے گھما کے کہنے لگے پیتا کیوں نہیں ہے. اتنا کہنا تھا کہ پتھر کی مورتی نے دودھ پینا شروع کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، راجا کا ہندوستان. جو ہے دودھ پی لیا. بچی خوشی خوشی گھر باہر واپس لوٹ آئی. جب بچی کے بدن پہ خون، کپڑوں پہ خون دیکھا تو سماج اتنا ظالم ہے کبھی اچھا تو سوچ ہی نہیں سکتا. کچھ ٹھلوے گیٹ کے باہر بیٹھ جاتے اور غریب کی بیٹیوں کی ٹائمنگ ملاتے. کتنے بجے گھر سے نکلی ہے، کتنے بجے آئی ہے. وہ اس کا کلچر خراب ہے، کریکٹر لوز ہے. یہ بد کردار لڑکی ہے. تم نے اس کے گھر سے نکلنے کو تو دیکھا لیکن کبھی اس کے چولہے میں بھی جھانک کے دیکھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ جو یتیم بیٹی روز نقاب پہن کے جاتی ہے شاید اسے چھوٹے بہن بھائیوں کی دوائیں گھر میں نہ رہتی ہو. بوڑھی ماں کی بیماری اسے گھر میں نہیں رہنے دیتی.
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کے گھر کی صفائی کر کے یہ اپنی بہن کی بھائی کی فیس بھرتی ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جب یہ کسی کے گھر کے برتن دھو کے لوٹے گی تب اس کے چھوٹے بھائیوں کا رزق آئے گا. کیوں بیٹھ کر کے کسی پہ ٹپڑی کرتے ہو چوراہوں میں؟ صرف عیب بیان کرتے ہو. کسی کی مجبوریاں بھی دیکھ لیا کرو. ہر گھر سے نکلنے والی بیٹی غلط نہیں ہوتی اور ہر گھر میں بیٹھنے والی بیٹی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے. میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں. ضروری نہیں ہے جو گھر میں بیٹھی ہے وہ صحیح ہے, جو باہر نکل رہی ہے وہ غلطی ہو. کبھی کبھی بھوک انسان کو روڈ پہ لے آتی ہے. میرے حضور نے فرمایا تھا غریبی کبھی کبھی لوگوں کو کفر تک لے جاتی ہے. ہاں, کفر تک لے جاتی ہے. تنگ دستی اتنی آ جاتی ہے بندہ پیٹ کے لیے دھرم بیچ دیتا ہے. اگر بھوک اتنی بری شے ہے تو کسی کی بیٹی کا تم گھر میں بیٹھ کے حساب کیسے لگا سکتے ہو؟ کسی کی بیٹی پہ تانے کسنے سے پہلے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچا کرو. لیکن ایسے بھی بدبخت باپ ہیں, اگر کوئی باشرہ معتمد آدمی عزت دار سماج کا کہے کہ تیری بیٹی کو ہم نے فلاں غیر مسلم کے ساتھ فلاں شاپ میں بیٹھ کے کافی پیتے دیکھا ہے, تو ایسے بھی بے غیرت ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا محاسبہ نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں تم غلط ہو, تم الزام لگا رہے ہو. دونوں باتیں ہیں. اگر آپ کو پتا چلے آپ کی بیٹی غلط ہے تو تحقیق کریں, اور آپ اگر نہیں جانتے کسی کے بارے میں تو بلا وجہ کسی پہ الزام نہ لگانا. سمجھ گئے نا میری بات؟ کسی پہ الزام اس لیے کہ مکان ٹوٹا دوبارہ بن جائے گا, زمین بکی پھر خرید لو گے, گاڑی بکی پھر خرید لو گے. اگر عزت گئی تو پھر نہیں آئے گی, دل ٹوٹا تو نہیں جڑے گا. اس لیے نہ کسی کو ذلیل کرنا ہے اور نہ کسی کا بولے نہ کسی کا دل توڑنا ہے. دونوں چیزوں سے بچنا ہے. بچی گھر چلی, گاؤں کے لوگوں نے کہنے رہا او دیکھو جی پنڈت کی بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے, یہ خون بہ رہا ہے اس کے. کسی نے زور زبردستی کی ہے. عورتیں کہنے لگی کیا ہوا؟ اس نے کہا بس کچھ نہیں, میں دودھ پلانے گئی تھی, مہاراج نہیں پی رہے تھے, میں نے اپنا سر پٹکنا شروع کیا جس کی وجہ سے یہ خون بہا. کہا میں دودھ پلا کے آئی ہوں. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ یہ یقین رہنا چاہیے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کہ دودھ پلا کے آئی ہوں. لوگ کہنے لگے عجیب ہے, جھوٹ کتنا بڑا بول رہی ہے. ہمیں ایک زمانہ ہو گیا عبادت کرتے کرتے ان کی کبھی دودھ ہی نہیں پیا, یہ ایک دن میں پلا کے آ گئی. سب نے کہا پنڈت کی بیٹی جھوٹی ہے, لگتا ہے کسی نے عزت لوٹی ہے جس کی وجہ سے خون سر سے بہ رہا ہے, کوئی زبردستی کی گئی ہے. پنڈت کے کانوں تک یہ بات پہنچی, کلیجہ پھٹ گیا. باپ باپ ہوتا ہے یار, وہ کسی بھی دھرم کا ہو. بیٹی کا باپ بیٹی کا باپ ہوتا ہے. ہر شخص کی اپنی عزت ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کلمہ پڑھنے والی بیٹی کی عزت ہوتی ہے, نہیں, ہر دھرم کی بیٹی کی عزت ہوتی ہے. خدا کے واسطے سب کی عزتوں کی حفاظت کیا کرو. پنڈت کو پتا چلا لوگ ایسی باتیں کر رکھے ہیں. کہنے لگا بیٹی سچ بتا دے کیا ہوا. بیٹی نے کہا بابا جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہے. کہا سچ بتا دے. کہا جو میں کہہ رہی ہوں سچ ہے. باپ تھا بیٹی کی بات مان گیا. گاؤں والوں نے کہا پنڈت اگر تیری بیٹی سچی ہے اس سے کہہ وہ کل پھر دودھ پلا کے آئے. اگر آج دودھ پیا ہے تو وہ کل بھی دودھ پی سکتے ہیں. چونکہ بچی پلا کے آئی تھی اس لیے بچی تیار ہو گئی. بابا میں راضی ہوں, چلو دودھ پلا کے آتے ہیں. آج اکیلی نہیں پوری بستی ساتھ آئی ہے, سب تماشا دیکھنے والے ہیں. بچی اسی مندر میں آئی ہے, باپ بھی کھڑا ہے, لوگ تماشائی بن کے کھڑے ہیں. بچی آگے بڑھ کے کہتی ہے مہاراج دودھ پی لو. جب اتنا کہا پھر پتھر کی مورت کوئی قطعی ہوئی ہے. لوگ ٹھٹے مار کے کہتے ہیں دیکھ پنڈت تیری بیٹی جھوٹ بول رہی تھی, یہ دودھ پیتے ہی نہیں ہے. باپ کی چیخ نکل گئی, بیٹی اب تو سچ بتا دے. کہا نہیں بابا انہوں نے دودھ پیا تھا کل. پھر بچی نے کہا کہ دودھ کیوں نہیں پیتے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا. لوگ ہنسے, بچی کو غصہ آیا. بچی نے کان پکڑا, کہنے لگی دودھ پیتے ہو یا کل والے بابا کو بلانا پڑے گا, کل والے کو بلانا پڑے گا. اتنا کہنا تھا مورتی نے پھر سے دودھ پینا شروع کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز, غریب نواز, غریب نواز, غریب نواز, غریب نواز.
فیصلہ کے اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت حضرت کہا نا پیرے ہو یا کل والے کو بلانا پڑے گا. اس نے سوچی کان ایٹھے گئے تھے, چپ چاپ پی لو, پی لیا. اب لوگ یہ تو بھول گئے کہ اس نے دودھ پیا ہے, یہ یاد رہا. سب کہنے لگے بیٹی یہ کل والا کون ہے, بیٹی یہ کل والا کون ہے. کہنے لگی میں تو نہیں جانتی. کوئی مسلمان تھا, چہرے پہ نور تھا, ادھر سے آیا تھا ادھر گیا تھا. لوگ سارے ادھر گئے جدھر میرے غریب نواز گئے تھے. ایک درخت کے نیچے غریب نواز بیٹھے تھے. بچی نے کہا وہی ہے کل والا بابا. سارے لوگ پیروں میں گر گئے. مہاراج اجازت دیں آپ کی پوجا کی جائے گی. کہا کیوں؟ کہا پوجا اس کی جانی چاہیے جس کا کہنا پتھر بھی مانتے ہوں. آپ نے کہا ٹھہریے, مجھے مت پوجو, اگر پوجنا ہے تو اسے پوجو جس نے معین الدین اجمیری کو بھی پیدا کیا ہے. کہنے لگے اگر تیرے کہنے سے پتھر دودھ پی سکتے ہیں تو تیرے کہنے سے ہم تیرے خدا کو بھی مان سکتے ہیں. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا. جب یہ شان دیکھتے تھے تو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے. ہاں دو چیزیں ہیں, ایک قرآن, دوسری کرامت. پہلے کتاب دکھائی جائے, پھر بھی نہ مانتے ہیں تو پھر کرامت دکھائی جاتی ہے. ہاں تو کرامتیں جب دیکھتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ جب یہ اتنی شان والا ہے تو پھر مدینے والا کتنی شان والا ہوگا, کتنی شان والا ہوگا. ہاں اگر کرامت ایک ایک کر کے بیان کروں تو بڑا وقت لگے گا. اب یہ 5 منٹ کا ایک بڑا ہے. شجرہ کل کے لیے روک لو نا, پھر کا مسئلہ آج ہی ہونا شجرہ. اچھا میں شجرہ بعد میں سناؤں گا, پہلے 2 بندے مجمع میں سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا لیں. ابو بکر علی 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 علی. نعرہ یاد ہے آپ کو یہ والا؟ اگر بھول گئے تھے تو اس جوان نے یاد کرا دیا ہے. جب بھی نعرہ لگے دونوں لگنے چاہیے تاکہ پتہ چلے یہ شیعوں کی محفل نہیں, یہ بریلویوں کی محفل ہے. دونوں نعرے لگنے چاہیے. میں نے پہلے سمجھایا تھا. اللہ اس جوان کو کربلا والوں کی خیرات عطا کرے. حضرت ابو بکر صدیق کے عشق کا اللہ صدقہ عطا کرے. اس نے دوبارہ سے یاد دلا دیا نعرہ کیسے لگنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے حکم ہے سادات اکرام کا, علماء اکرام کا, اراکین کمیٹی کا اور آپ کا اصرار ہے کہ شجرہ پڑھ لیا جائے. اچھا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ شجرہ کیسے پڑھا جاتا ہے اور کیسے سنا جاتا ہے. دیکھیے جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا نا, یہ اسٹیج میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے. میں دوسری بار آیا ہوں یہاں پہ اور دوسری مرتبہ میں یہ تقریباً 15ویں تقریر ہے اسی ممبر پہ. آپ مجھے اچھی طرح جان گئے ہو, میں آپ کو اچھی طرح جان گئے ہوں. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورے گجرات میں اس سے اچھا اسٹیج شاید کوئی ہوگا, اس لیے کہ کسی اسٹیج کے آگے شاید اتنا اچھا مجمع کہیں بیٹھتا ہو. ہاں تو جب میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. اس میں کیا ہونا ہے, آپ کو نیکی مل جائے گی اور مجھے سانس مل جائے گی. بات دونوں صاف رکھنی چاہیے, بات فائنل رہنی چاہیے نا. خالی یہی میں کہتا ہوں سبحان اللہ کو تمہیں نیکی ملے گی, اپنے بھی بات بتا دے بھائی تو کیوں کہہ رہا ہے. زور دے نا اس بات پہ بھی, زور دے. وہ تم نے دیکھا وہ سونا نکالنے والے لوگ جو آتے ہیں, یہ تمہارے گھر کے اندر مایا دفن ہے, میں نکال دوں گا. کتنی ہے کہ 5 کلو سونا ہے, اور گھر والے کی عقل ویسی ماری جہاں 5 کلو سونے کا نام سنے. 5 کلو ہاں کہ کیسے نکلے گا؟ کہ جو تیری بیوی کے پاس ہے نا 100 گرام وہ بھی لا کے مجھے دے دے, ابھی نکلے گا. کہ اس سے کیسے؟
کہ تیرے گھر کا سونا رکھوں گا یہ اسے دیکھ کے باہر کو نکلے گا. لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں 5 کلو کے لالچ میں. 5 کلو تو بڑی بات, بیوی بھی کانوں سے ننگی ہو جاتی ہے. لو جی خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نا. تو وہ مطلب کی کہتے رہتے ہیں کہ اب تو فلاں دریا سے پانی لا میں سونا نکال لے. اتنی دور بھیجا لے کر جتنی دیر میں گاڑی میں بیٹھ کے اپنا آپ نکل لے. پھر آ کے مٹی ملتی ہے سونا تو مسئلہ اپنا وہ نہیں ہے. اپنا صاف کہتے ہیں سکھی رہتے. آپ سبحان اللہ کہہ دو گے آپ کو نیکی مل جائے گی اور مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ سامنے والے لوگ کنجوسی نہیں کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. ایسا نا اب تو شروع ہو ہی گئے, آپ تو کچھ بھی کرو, اب کون سا رکنے والا ہے. تو بھائی کوئی خراب ٹماٹر یہاں نہ رہے, یہاں 1 نمبر کا مال ہونا چاہیے. سارے بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یونس, یونس کے بیٹے کہنا. سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یونس, یونس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنے اکرام, لمکنے اکرام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے موعد, موعد کے بیٹے ندان, ندار کے بیٹے مدل, مدل کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندل, ندل کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں, عبد اللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, تکبیر. نعرہ رسالہ, رسالہ, رسالہ. خاندان مصطفیٰ, مصطفیٰ. نعرہ حاضری, حاضری. نعرہ حاضری, حاضری. حاضری کا دامن, کا دامن. حیدرآباد کا دامن, کا دامن. علماء اہل سنت, اہل سنت, اہل سنت, اہل سنت. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے محبوب تیرے دروازے پہ جو آئے نا وہ خالی نہیں جانا چاہیے. جزاک اللہ. وہ خالی نہیں جانا چاہیے. اور پھر یہ سخاوت منتقل ہو کے آئی سیدہ فاطمہ میں, پھر منتقل ہو کے آئی ان کی نسل میں. جاؤ 1400 سال بیت گئے, کسی بھی سید کی چوکھٹ پہ آج چلے جاؤ, اگر اس کے آگے 1 روٹی رکھی ہوگی کئی دن کا فاقہ ہوگا. مانگنا اس سے اللہ کے واسطے, وہ اپنے آگے کی اٹھا کے اگر دے دے تو سمجھ لینا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. وہاں رنگ و نسل دیکھ کے نہیں دیا جاتا, وہاں تو جو بھی آئے دامن بھر کے بھیجا جاتا ہے, دامن بھر کے بھیجا جاتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب کسی بھی سائل کو خالی نہیں لوٹانا ہے, دامن بھر کے دینا ہے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ, اور زور سے لا الہ, اتنی زور سے کلمہ. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, کیا کہا, کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جمنا خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس علی کا بیٹا ہے غریب نواز, اس علی کا بیٹا ہے غریب نواز. خدا کی قسم تاریخ پڑھ ڈالی آپ غریب نواز کی, آپ کو اب لگے گا پتا کہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے, مصطفیٰ کی امانتیں لے کر کے آئے تھے غریب نواز. ہاں ورنہ جہاں پہ سارے چوٹی لنگوٹی والے ہوں,
ٹھیک ہے جی، جہاں پہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، ان کے بیچ میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا کھیل ہے؟ بولو، کھیل ہے؟ لوگ پتھر کی گائیں بنا کے پوچھتے تھے، یہ ہاتھ رکھ دیتے تو وہ پتھر کی گائیں دودھ دینے لگ جاتی ہیں۔ ہاں، یہ پاور لے کے آئے تھے، اور اتنی طاقت مصطفیٰ نے دے کے بھیجا تھا۔ معین الدین ہندوستان جانا، نانا دیکھا نہیں ہے میں نے، دیکھا نہیں ہے میں نے، کہا جاؤ ہم دکھائیں گے، اکیلے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور کمال ہے یار، خواجہ عثمان ہارونی نے جب مراقبہ وظائف سارے پورے کرا دیے تھے، کہنے لگے چلو ہمارے یہاں کا کام پورا ہوا، اب مدینہ شریف کا کام باقی رہ گیا ہے۔ لے کے آئے مدینہ شریف میں، کہنے لگے نانا کو سلام کرو۔ نانا کو سلام کیا، اللہ اکبر، نانا کے مزار سے جواب آ گیا۔ آپ واپس آ گئے، پھر ایک دن نہ اچانک اکیلے گئے، جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ حضور کہاں گئے؟ اپنے مزار شریف میں۔ غریب نواز کہاں بیٹھے جا کے؟ سارے بولے مسجد میں۔ خیال تھا کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے، اپنے آپ کو بالکل نیچا کر دیا غریب نواز نے، بالکل نیچا۔ اتنے میں حضور کے دربار کا دربان آیا، کہنے لگا تم میں معین الدین کو انہیں مصطفیٰ بلا رکھے گئے۔ تو ایک نہیں کئی معین الدین بیٹھے تھے، سارے دوڑ پڑے، لیکن غریب نواز نہیں گئے۔ یہ جب پہنچے تو پھر اندر سے مزار سے آواز آئی، میں نے اس معین کو نہیں، میں نے معین الدین چشتی کو بلایا ہے۔ اسی دن سے نام پڑ گیا چشتی، میں نے معین الدین چشتی کو بلایا ہے۔ اب پھر جو گئے، قسم خدا کی، چوکٹ پہ پہنچے تھے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے شہزادے کا استقبال کیا، سینے سے لگا کے کیا کیا دیا کوئی نہیں جانتا، کتنا دیا کوئی نہیں جانتا، بس اتنا جانتے ہیں جب سے ہند میں آئے جو وہ کہہ دیا کرتے تھے ہو جایا کرتا تھا، جو بول دیتے تھے ہو جاتا تھا۔ کائنات تابع تھی، پتھر درخت ساری چیزیں انتظار کرتی تھی، معین تو کچھ کہ ہم کر کے دکھائیں، کچھ کہ ہم کر کے دکھائیں۔ اور یہ آپ کی شان و شوکت دیکھی تو جو دور تھے وہ قریب آنے لگے۔ ابھی آپ نے حضرت سے سنا کہ آپ کا لنگر کو دیکھ کے لوگ پریشان تھے، ان کی سخاوت، خدا کی قسم انشاءاللہ اس پر گفتگو میں آگے کروں گا۔ اس گھرانے کی اپنی شان کیا ہے، یہ کتنا لٹانے والے ہیں، کتنا نوازنے والے ہیں، آج تک کوئی خالی نہیں گیا، کوئی خالی نہیں گیا۔ ہاں، جس دن حضرت سرکار غریب نواز کا وصال ہوا تھا نا، اس دن ہندوستان میں 300 اولیاء موجود تھے۔ کتنے؟ 300 اولیاء موجود تھے، اور سب کو ولایت میرے غریب نواز نے بانٹی تھی۔ 300 اپنے نائب چھوڑے۔ جس رات وصال ہوا تھا اس رات سارے ولیوں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا، سب نے دیکھا۔ حضور آپ کیسے آئے؟ فرمانے لگے اپنے معین کو لینے آئے ہیں، اپنے معین کو لینے آئے ہیں۔ صبح ہوئی، تم نے پتا چلا غریب نواز کا وصال ہو گیا ہے، یہ پتا بھی چلا آقا لینے آئے تھے، یہ فائنل ہو گیا کہ جو دیتا ہے وہی لینے آتا ہے۔ لینے اس لیے آئے تھے کہ غریب نواز بھارت میں اپنی مرضی سے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی سے۔ حضرت کا حکم ہو رہا ہے کہ اور 5 منٹ بڑھا لیے جائیں۔
آپ کو تو بھوک تیز کی نہیں لگی ہے؟ 5 منٹ بڑھا لیے جائیں، 10 منٹ بڑھا لیے جائیں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں، میں آپ سے اگر ججمنٹ لینا لگوں نا تو مجھے تو آپ صبح تک نہیں اٹھنے دیں گے. ہاں جی، جو بارش سے ڈر کے نہ گیا، جو بھیگنے سے نہ ڈرا، جو پانی سے نہ ڈرا، وہ بھوک سے ڈر جائے گا ہے. اور ان کے ذکر میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ 7 دن بھی ذکر ہوتا رہے گا نا تو کسی کو بھوک نہیں لگنے والی ہے. یہ ذکر کی برکت ہے. آخری بات بیان کر دو، حضرت کا حکم ہو گیا اس لیے بیان